السلام علیکم، دس از احسن فرام گوادر جائیداد۔ آج کی اس ویڈیو میں دو اہم اپڈیٹس ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سنگھار ہاؤسنگ اسکیم میں انویسٹ کیا ہوا ہے یا کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو گوادر میں لینڈز میں انویسٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ ایک اپڈیٹ سنگھار ہاؤسنگ اسکیم کے آفس کی طرف سے اور دوسری گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے۔ سنگھار ہاؤسنگ اسکیم نے ابھی ریسنٹلی ایک نیوز پیپر میں ایڈ دیا جس میں فیز 1 اور فیز 4 کے الاٹیز کو نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ وہ ایریاز جہاں پوزیشن دے دیا گیا ہے وہ فوری طور پہ اپنی کنسٹرکشن ڈرائنگز جو ہیں وہ سنگھار آفس میں سبمٹ کروائیں اور جلد از جلد کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کریں۔ اور اگر کوئی یہ ڈرائنگ سبمٹ نہیں کروائے گا اور کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ نہیں ہوگا تو ایک نان یوٹیلائزیشن فی ہے جو منتھلی بیسس پہ آپ کو پے کرنی ہوگی ود افیکٹ فرام 1 جولائی 2022۔ دس مائٹ ساؤنڈ بٹ ہارش، لوگ تھوڑا سا شاید گھبرا بھی جائیں، اسپیشلی وہ انویسٹرز جنہوں نے صرف انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہوا ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں ڈیولپمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے، کیونکہ اس ایڈ میں یہ لکھا گیا باقاعدہ کہ گوادر کی اوور آل گروتھ کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا تاکہ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور جو ہے کنسٹرکشن کی طرف آئیں۔ تو ریزیڈینشیل پلاٹ اونرز تو اس سے ایسے اتنا افیکٹ نہیں ہوں گے، بیکاز آئی ایم پریٹی شیور کہ اس میں نان یوٹیلائزیشن فی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، کوئی نامنل اماؤنٹ ہی ہوگی۔ لیکن فیز 4 میں وہ انویسٹرز جنہوں نے ہوٹل ریزورٹ کیٹیگری کے بڑے پرائم لوکیشن کے پلاٹس ایکوائر کیے ہوئے ہیں اور وہاں بڑے بڑے پلاٹس ہیں کمرشل کیٹیگری میں بھی، ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا پریشان کن بات ہو سکتی ہے کہ انہیں میں بھی ایک اچھی ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ نان یوٹیلائزیشن فی کی مد میں پے کرنی پڑے۔ بٹ اگین اس میں میری نظر میں دیر از اے پازیٹیو اینگل ٹو اٹ ایز ویل، وچ از کہ اگر ایسے انویسٹرز جنہوں نے گوادر کی سب سے پرائم لوکیشن پہ ہوٹل ریزورٹ کیٹیگری کے پلاٹس میں بکنگ کروائی ہوئی ہے اور صرف وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوا تھا اور ایکچوئل میں ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی ایز سچ کہ وہ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ کریں، کوئی اسٹرکچر بنائیں، تو وہ تھوڑے سے ڈسکریج ہوں گے، وہ ڈائیورسٹ کریں گے اور ایسے لوگ پھر آٹومیٹکلی آ کے انویسٹ کریں گے جو وہاں ایکچوئل میں کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہیں۔ وی ہیو ٹو ریمبر ون تھنگ کہ ابھی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے اور اگلے 2-3 سال میں ہمیں گوادر میں کافی فٹ فال نظر آئے گا، بہت سے لوگ آئیں گے، تو ہوٹلز کی ضرورت کافی پیش آئے گی۔ ٹورزم ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، اوور آل گوادر کی ڈیولپمنٹ کی ایک پازیٹیو امیج پروجیکٹ کرنے کے لیے اس میں پبلک کو بھی اپنی جو ہے کنٹریبیوشن کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے۔ تو دیر کوڈ بی اندر ریزن کہ سنگھار ہاؤسنگ اسکیم کچھ فنڈ ریزنگ بھی اس میں چاہ رہی ہے، کیونکہ ایڈ میں ڈیولپمنٹ چارجز کی ریویژن کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز ریوائز ہونے کے بعد نہیں پے کیا انہیں بھی نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ وہ بھی جلد از جلد پے کریں۔ دوسری اپڈیٹ لینڈ میں انویسٹرز کے لیے ہے۔ ابھی تک جو لوگ زمینوں میں انویسٹ کرتے آئے ہیں، اور میرے بھی ہنڈریڈس کی تعداد میں جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے زمینوں میں رقبوں میں انویسٹ کیا ہے گوادر میں، طریقہ کاری ہوتا تھا کہ آپ رجسٹری کرواتے ہیں، انتقال کرواتے ہیں، آپ کو سائٹ پلان ملتا ہے، پھر اس کی ان ڈاکیومنٹس کے بعد جب آپ کی یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہم جی ڈی اے کے آفس میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم اپنی لینڈ کی پہ باؤنڈری وال بنانا چاہتے ہیں۔ اسی باؤنڈری وال کی پرمیشن جو ہم لیتے ہیں، اسی پروسیس میں ہمارے ڈاکیومنٹس بھی ویریفائی ہو جاتے ہیں اور جی ڈی اے کے آفس میں آپ کا لینڈ ریکارڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن اب ایک پازیٹیو خبر، مزید ایک بہتر چیز یہ ہو گئی کہ لینڈ کی ڈی سی ویلیو کی ڈٹرمنیشن ایک لینڈ یوزیج سرٹیفکیٹ کے تھرو ہوگی۔ مطلب اگر میں مثال کے طور پہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، مجھے ایک زمین پسند آ گئی، تو میں ڈائریکٹ جا کے اس کی رجسٹری نہیں کروا سکتا، پہلے مجھے جی ڈی اے کے آفس میں ایک اپلیکیشن دینی ہوگی کہ وہ میرے لینڈ کی کیٹیگری ڈٹرمن کریں، اس کی کیا یوزیج ہوگی وہ طے کریں۔ اس کے لیے میں پروسیس کو اگر آپ کو بریفلی بتاؤں، سب سے پہلے ہمیں لینڈ کا جی پی ایس کروانا ہے پرائیویٹلی، اس جی پی ایس کی ڈیٹیلڈ رپورٹ جس میں اس کے کوآرڈینیٹس وغیرہ ہوں گے، ایک اپلیکیشن کے ساتھ جی ڈی اے کے آفس میں ہم سب دیں گے، یہ نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اس لینڈ کی، پھر آفٹر 7 days جی ڈی اے کی ٹیم لینڈ کو سروے کرے گی اور آپ کو ڈیٹیلڈ اس کا سائٹ پلان بنے گا۔ پھر اس لینڈ یوزیج سرٹیفکیٹ جو ہمیں ایشو کیا جائے گا، جو جی ڈی اے ایشو کرے گی، اس لینڈ کی کیٹیگری، اس کے کوآرڈینیٹس، اس کی لوکیشن، اس کی روڈ ایکسیس ہے یا نہیں ہے، بند رقبہ ہے، جو ڈیٹیلڈ رپورٹ ہوگی، اس رپورٹ کی بیس پہ رجسٹرار
جو ہے وہ اس کی ڈی سی ویلیو کا تعین کرے گا. ایف پی آر ریٹ یا ڈی سی ویلیو دونوں میں سے جو بھی ریٹ زیادہ ہوگا اس کی بیس پہ اس کی رجسٹری کی جو ویلیو ہے منیمم وہ ڈٹرمن کی جائے گی اور اسی کے اگینسٹ ٹیکسز پے کیے جائیں گے. اور پھر وہ وہی پروسیس ایز اٹ از چلے گا جیسے پہلے چلتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو فرد برائے انتقال بھی مل جاتی ہے اور ایک پٹواری بھی سائٹ پلان بنا کے دے دیتا ہے. اور پھر بعد میں اگر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اس پہ باؤنڈری وال بنانا چاہتے ہیں تو اگین وہی این او سی کا پروسیس ہے. بٹ فار دوز انویسٹرز جو گھبراتے ہیں لینڈ میں انویسٹ کرتے ہوئے، اسپیشلی جو ڈرتے ہیں ان کاغذی کارروائیاں جو پرانے طرز پہ ہوتی ہیں کہ یہ فلانا موزہ ہے، فلانا خسرہ کھیوت خطونی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بندرقبوں میں، تو لوگوں کو کے لیے اتنی زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی یہ چیزیں. جبکہ سوسائٹیز میں پلاٹس میں بڑی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور ایسی لیمن ٹرمز میں جو ہے چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہوتا ہے. جبکہ یہ جب آپ پٹوار خانے جاتے ہیں تو وہاں لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑی انکریجمنٹ یہ ہے کہ اب آپ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس سے پہلے اس لینڈ کا یوزج سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، پھر اس کی بیس پہ وہ رجسٹری ہو رہی ہے. سو دیٹ مینز یو ول نو کہ آپ کی لینڈ کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، ماسٹر پلان میں اس کو کیسے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اس کا کیا استعمال ہوگا، آپ استعمال کر بھی سکیں گے یا نہیں، اس کی روڈ ایکسس کی کیا صورتحال ہے. ان تمام چیزوں کو پہلے ڈٹرمن کیا جا رہا ہے، بعد میں رجسٹری اور انتقال کی طرف جا رہے ہیں. So this is, in my opinion, a big positive intervention by GDA that would encourage, investors, especially investing in Gwadar land. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے آپ مجھ سے میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو. پلیز ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل. اللہ حافظ.